السلام علیکم. میں ہوں شیخ وحید احمد ایڈوکیٹ، اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام لائیو الائیو کے ساتھ. آج ہم آپ کو جس نامور شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ صرف نام کے ہی ممتاز نہیں بلکہ انتہائی ممتاز شخصیت ہیں، اور ان میں ان کے مرحوم والدین جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے والدین کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے جناب کا نام ممتاز رکھا، اور واقعتاً یہ ممتاز ہیں، اور ہمیں ممتاز کے ساتھ عامر بھی قبول ہے. چلیے آپ کو ملواتے ہیں احمد پور لمحہ کے انتہائی سینئر وکیل، بلکہ سابقہ کے سینئر وکیل جناب ممتاز عامر صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ایک صاحب آپ کیسے ہیں؟ سر اللہ پاک کا کرم ہے. آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی ہے. تھینک یو سلسلہ سر. شروع کریں سوالات. سر بس سلسلہ کیا سوالات، آپ سینئر ہیں، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ سے اس پروگرام میں نہیں کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. نہیں، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں. آپ میرے کلیگ ہیں. ہر چلیے ٹھیک. وکیل سب سے پہلے تو جو ہے آپ وہ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں سر. آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ کے ابتدائی دور میں آپ کی فیملی میں کتنے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے اس وقت؟ اس وقت کے آپ نے 2-3 سوالات اکٹھے کر دی. احمد پور لمحہ ہندو ڈومیننٹ پاپولیشن کا شہر تھا. جی 47 میں ہندو یہاں سے چلے گئے تو ان کی جگہ مہاجرین آ گئے. صحیح. مہاجرین کے آنے پر یہ شہر، اس کی آبادی بہت تھوڑی رہ گئی، اور یہاں پر ایک مڈل اسکول تھا جو ریاست بہاولپور نے ہندو ٹیچر شامل تھے. جب وہ تقسیم میں چلے گئے تو ان کی جگہ مسلمان ٹیچر آ گئے، اور انہوں نے تعلیم کا سلسلہ یہاں پر جاری رکھا. قریب ہوئی اور ہم میں سے بہت لوگ بہت آگے چلے گئے. ہم تو پھر بھی یہیں رہ گئے ہیں. تو احمد پور لمحہ میں اس تعلیم کے شعبے میں اس اسکول کا بڑا رول ہے. سر آپ کے جو ہے یہ میں نے پڑھا تھا کہ مڈل جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ مڈل اسکول احمد پور لمحہ سے 1964 میں کیا. جی جی، مڈل یہ تھا ہی اس مڈل اسکول. یہ گورنمنٹ اسکول بعد میں بنا. ایک جو یہاں پہ ضروری بات کرنی وہ یہ کہ احمد پور لمحہ کے جو مخیر حضرات تھے، جن میں شیخ صاحبان، راؤ صاحبان اور علاقے کے بہت سے زمینداران، ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ احمد پور لمحہ میں ایک اسکول قائم کرتے ہیں. اور اس کی جو اکانومی ہے وہ اس طرح تھی کہ وہ تھوڑی سی فیس لیتے تھے، باقی وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے مخیر حضرات. اور یہ صرف 2 کلاسز کا اسکول تھا، 9ویں اور 10ویں جماعت کا. اور یہ اسکول موجودہ تھانے کے سامنے والی جو عمارت ہے یہاں پہ قائم تھا. اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ اس عمارت کے 2 حصے تھے، درمیان میں دیوار تھی. غربی سائڈ پہ ہمارا اسکول چلتا تھا اور شرقی سائڈ پہ تھانہ تھا. بعد میں تھانہ قلعے میں چلا گیا، اور اسکول جو ہے وہ کافی عرصہ چلنے کے بعد گورنمنٹ اسکول احمد پور لمحہ میں ہائی کا درجہ اس کو دے دیا گیا. اور اس وقت سے وہاں پہ اب گورنمنٹ ہائی اسکول کہلاتا ہے. وہ پہلا اسکول صحیح. مڈل اسکول ہی تھا. صحیح. تو آپ نے 1966 میں ترقی تعلیم پبلک ہائی اسکول جو ہے اس سے آپ نے میٹرک پاس کیا. تو سر یہ ترقی تعلیم پبلک ہائی اسکول احمد پور لمحہ وہ یہی اسکول تھا جو آج کل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے؟ ہم نے تو نہیں، نام نہیں سنا دیکھیں اس کا. وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا. اس کو اچھا. مخیر حضرات کنٹریبیوشن کے ذریعے چلاتے تھے. اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ایک رجسٹرڈ ادارہ تھا
बोर्ड बाकायदा उसको रिकग्नाइज करता था और हमारा दाखिला स्कूल की तरफ से बोर्ड में जाता था इम्तहान में। सही। अच्छा सर, इसके बाद आपने बीएससी की 1970 में सर, और फिर जी बीएड किया साल 1971 में। तो आप ये शोबा तदरीस में जाना बिल्कुल चाहते दुरुस्त। थे, तो फिर वकालत की तरफ कैसे आना हुआ, या उस वक्त क्या ऐसी कोई बात हुई थी? आपने हाँ, बीएड उस वक्त किया, फिर आप एलएलबी की तरफ आ गए, एमएड की तरफ, एमए की तरफ जाते, एमएड की तरफ जाते। मेरे एक दोस्त थे रहीम यार खां में, वो अभी पिछले दिनों फौत हो गए हैं। हम दोनों ने बीएससी का इम्तहान पास कर लिया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बीएड के दाखिले खुले हुए हैं, हमारे नंबर कुछ अच्छे हैं, हमें वजीफा भी मिल जाएगा। चलो बाद का फिर सोचेंगे क्या करना है, अभी यहाँ दाखिला तो ले लें। हम दोनों सही। मुल्तान चले गए, दाखिला मिल गया। उसमें मैंने एक साल वहाँ गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान से बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद उसी प्राइवेट स्कूल में मैंने सिर्फ 2-3 महीने अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर मैंने सोचा कि अब ये सिलसिला मुझे सूट नहीं करेगा, मैं यहाँ से कुछ सही। निकलने की तदबीर करूँ अहमदपुर लम्मा से। तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे कराची यूनिवर्सिटी में, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा तुम दाखिला फार्म भेज दो, 2-3 डिपार्टमेंट्स में दाखिला फॉर्म जमा कराते हैं, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मैंने जब दाखिला फॉर्म भेजे, तो मेरा तो इरादा था अंग्रेजी में एमए करने का, अच्छा। और अगर मैं अंग्रेजी में एमए कर लेता तो शायद एजुकेशन ही में रहता, ऑप्शन भी शायद फिर बाकी यही बचती थी। लेकिन अंग्रेजी में मेरा दाखिला नहीं हुआ, लेकिन जर्नलिज्म में शुरू के जो लिस्ट में आने वाले लोग थे उन्हीं में मेरा नाम आ गया। तो वापस तो कराची आने का यूनिवर्सिटी मेरा से आपने इरादा किया नहीं। था ना एमए जर्नलिज्म? हाँ जी, कराची यूनिवर्सिटी में और मुझे उसमें आपकी दाखिला मिला, तीसरी पोजीशन आई। मैंने वहीं से एमए जर्नलिज्म में किया, और एमए जर्नलिज्म में प्रीवियस में मेरी दूसरी पोजीशन आ गई, और फाइनल में वो तीसरी हो गई। तो मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो, उनको ये तवक्को भी नहीं थी कि ये अहमदपुर लम्मा का एक तालिब इल्म, देहाती सा लड़का, ये भी कोई पोजीशन ले जाएगा। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी हुई, फिर वहां से मैंने बाकायदा जर्नलिज्म का प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। और सबसे पहले मैंने एक हफ्तरोजा छपता था कराची से, हफ्तरोजा पैमान, जी जी, उसको ज्वाइन पैमान। आप किया। उसमें मुद्दे, उसकी खूबी ये थी, हाँ जी, अब नहीं छपता एक वो, दिन पैमान के साथ ये वो एक हकीम न्यूज मोहम्मद सईद एजेंसी है। साहब जो थे, हकीम मोहम्मद सईद साहब हमदर्द के चेयरमैन, हाँ, नहीं अभी आप उसमें मेरी आपने बात फीचर मुकम्मल आर्टिकल। होने देना जी, आप जरा जी जी आगे जी। चले गए। सही सही। उस जी। मैगजीन में, उस रिसाले में, जिस तरह एक प्रोग्राम आजकल चल रहा है ना, एक दिन जियो के साथ, उसी तरह का एक फीचर होता था एक दिन किसी भी मशहूर शख्सियत के साथ। तो मुझे सही। एमए करने के फौरन बाद बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के इंटरव्यू करने और एक दिन का फीचर करने का मौका मिला। जी सर। सर नेटवर्क का इशू है थोड़ा बहुत, तो जरा वो कोई बात नहीं, आप हाँ जी, फिर आप कंटिन्यू इसके रखें। साथ ही गुजारा करेंगे। जी जी तो जी। सहाफत
کے سلسلے میں نے اس ملک کی دو جو بڑی نیوز ایجنسیز ہیں، ایک ہے پاکستان پریس انٹرنیشنل، اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، اور ایک ہے سرکاری نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان، جس کا ہیڈ آفس ہے اسلام آباد۔ تو میں پھر رپورٹر ہو گیا اور میں نے ان دو نیوز ایجنسیز میں ایز اے رپورٹر کام کیا۔ ہفت روزہ زندگی میں میں لاہور میں تھا، تو وہاں میں نے بطور مدیر معاون، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسسٹنٹ ایڈیٹر، خدمات سر انجام دی۔ اور یہ جو سلسلہ بعد میں بھٹو مرحوم کے ٹرائل کا کور کرنے کا ہوا، یہ لاہور ہی میں تھا، اور باقاعدہ عدالت میں جا کے ڈے ٹو ڈے کوریج ہوتی تھی۔ پھر اس سب کچھ کو ایک ہفتے بعد ایک رپورٹ کی شکل میں مرتب کیا جاتا۔ صحیح سر، آپ کی کتاب کی طرف بھی آئیں گے ہم ابھی، لیکن تھوڑا سا میں شہر کے حوالے سے بات کر لوں۔ احمد پور لمحہ سے آپ کا سر تعلق ہے، آپ کی پیدائش بھی احمد پور لمحہ میں ہوئی 1951 میں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت عطا فرمائے۔ ٹاؤن کمیٹی احمد پور لمحہ کے لیگل ایڈوائزر کے فرائض سر انجام دیے آپ نے سر، وہ کتنا عرصہ تک دیے سر، اور جی، کیسا دور رہا آپ کا؟ وہ آپ کو اس میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ دراصل وہ ایک مشکل دور تھا، کیونکہ سابقہ دور میں احمد پور لمحہ کمیٹی کی کچھ جائیدادیں بعض لوگوں کے پاس چلی گئی تھیں، اور اب ان کا ارادہ ان جائیدادوں کو واپس کرنے کا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ احمد پور لمحہ میں جو منصفی اور مجسٹریسی کی ایک شاندار عمارت تھی، اس میں جو کرایہ دار تھے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اس عمارت پر قابض ہوں، کیونکہ مجھے میری دادی کو یہ عمارت نواب صاحب نے ہبہ کی تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ عدالت کی عمارت کسی پرائیویٹ پرسن کو ہبہ ہو جائے، لیکن انہوں نے بہت زور شور سے اور بڑی تندہی سے وہ مقدمہ لڑا۔ آخر میں انہیں ناکامی ہوئی، وہ عمارت ہم نے اس کا قبضہ حاصل کیا، اور اب جو تھانہ بنا ہوا ہے وہ اسی عمارت کی جگہ پہ بنا ہوا، ہائی اسکول گراؤنڈ کے سامنے۔ اسی طرح اور عمارتوں کے معاملات تھے، کئی مشکل اس میں مراحل تھے، لیکن اللہ کی مہربانی سے ٹاؤن کمیٹی کے مفادات کو اس وقت کے چیئرمین سید محمود شاہ صاحب، اور جب کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹر رہے، ہم نے کوشش کی کہ ٹاؤن کمیٹی کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا۔ ماشاءاللہ سر، میں نے یہ سوال ایکچولی اس لیے پوچھا تھا کہ ہمارے جو نوجوان وکلا ہیں یا احمد پور لمحہ کے وکیل ہیں، وہ بھی اس طرف اگر فرائض سر انجام دینے کا سوچیں یا چاہیں تو ان کو یہ نہ ہو خیال کہ جی ہم تگڑی فیسیں لیں گے ٹاؤن کمیٹی سے۔ آپ نے شہر کے لیے ہی کام کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر کہیں سے فیس نہیں بھی ملے گی تو آپ نے سر کوئی اچھی خاصی فیسیں وصول کی تھیں جب آپ لیگل ایڈوائزر تھے ٹاؤن کمیٹی کے، یا آپ نے جو ہے بالکل ہی نہیں لی تھی یا بہت کم میں لی تھی؟ اب آپ کو بتا دوں، یہ ایک ٹوکن فی ہوتی ہے جس کو رینیومریشن کہتے ہیں، اور اس وقت برائے نام ہی تھی۔ آپ اگر کہیں تو میں فگر بھی بتا، جی بتا دیں، کوئی بات نہیں۔ 250 روپے۔ ماشاء اللہ سر، ان 250 250 روپے! روپے کے لیے نہیں کہ اتنی محنت کی جاتی، اتنا کام کیا جاتا۔ ہم نے اپنے شہر کا، اپنے جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جس نے ہمیں اس قابل بنایا، اس کا حق ادا۔ اگر جی سر، تعلیم میں بالکل ہوتے تو بالکل بھی اس شہر کا حق ادا کرتے۔ بالکل سر۔ سر آپ نے جو ہے وکالت کا پیشہ کیوں، وکالت کا پیشہ، آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایم اے انگلش کا سوچا، لیکن پھر ایم اے جرنلزم کر لیا، پھر آپ نے LLB بھی کیا، سال مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وکالت کا شعبہ کیوں چنا سر آپ نے؟ میرا لائسنس ہے 1985۔ میں نے صحیح۔ LLB کرنے کے بعد ہی انٹیمیشن بھجوا دی تھی، اور کراچی ہی میں اگست 1985
85 میں مجھے لائسنس مل گیا تھا لوور کورٹ، اور کچھ عرصہ میں وہاں کچھ بزرگوں کے ساتھ کام کرتا رہا. پھر میں شادی کے بعد آ گیا تو ہائی کورٹ کا لائسنس یہاں آنے کے بعد 1991 میں مجھے ملا. اب پھر بات آپ نے یہ ہے LLM بھی کہ کیا؟ صحافت کیوں چھوڑی اور وکالت کا پیشہ کیوں اختیار. نہیں اس میں وقت چھوڑنے کی جو بات نہیں کر رہا، میں صحافت کی ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ سر وکالت کا پیشہ آپ نے روزی کمانے کے حوالے سے بھی یہ پیشہ اختیار کیا، کیا خاص وجہ تھی؟ کن جو ہے نہیں، وجہ روزی سے تو آپ؟ ادھر کسی بھی کام میں مل جاتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ وکالت اور صحافت اگر ایمانداری سے روزی کمانے کا ارادہ ہو کسی آدمی کا، اسے ان دونوں شعبوں میں ذرا سوچ سمجھ کے ہی آنا چاہیے. روزی کمانے کے اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی غلہ منڈی میں کام کرے، کوئی شاپ کھولے، تو پھر پیسے کی ریل پیل ہو سکتی ہے. یہاں تو بالکل. یہ کوئی پیسے کمانے والے شعبے نہیں سمجھے جاتے. وکالت میں نسبتاً بہتر انکم کے مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی جو فیکٹری اونر یا کوئی بڑے جاگیردار جیسے کوئی انکم ہوتی ہو. بہرحال یہ دونوں خدمت کی شعبے ہیں بنیادی طور پر. اور صحافت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں لو انکم پروفیشن، پوری سر دنیا میں وکلا کے لوگ گاؤن کے اپنے پیچھے ایک شوق اور پاکٹ لگی جذبے ہوتی سے ہے. صحافت کرتے. ہاں جی. وکلا کے گاؤن کے پیچھے ایک پاکٹ لگی ہوتی ہے. جی. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو جتنا دل چاہے اس میں فیس سمجھ کے یا ویسے جو کوئی دینا چاہے تو وہ اس میں رکھ دے، تاکہ اس سے بھی شرمندگی نہ ہو کم دینے میں، یا اس کا اس ایک کی ہسٹری تاریخی کیا ہے پس سر اس منظر، پاکٹ؟ جی، تاریخی اس پس کا منظر اگر آپ ایک بیان فرما دیں. تاریخی پس منظر ہے. یہ پیشہ ڈیولپ ہوا انگلینڈ میں. انگلینڈ میں جو چرچ سے وابستہ لوگ ہوتے تھے وہ لوگوں کی قانونی مدد کرتے تھے، اور ایک بلیک گاؤن وہ پہنتے تھے اور کوئی فیس نہیں لیتے تھے طے شدہ. صحیح. تو پھر ایک خیال آیا کہ آخر گزر بسر تو کرنی ہوتی ہے ہر بندے نے، تو ایسا کر لیں کہ گاؤن کی بیک سائڈ پر ایک ایسی جیب لگا دیں جس میں لوگ اپنی مرضی سے جتنے پیسے چاہیں ڈال دیں، اور وکیل صاحب کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کتنے پیسے ڈالے. بعد میں وہ اب بھی گاؤن کے پیچھے ایک بند قسم کی جیب لگائی لیکن جاتی ہے اب ایسے وہ علامتی اب طور پہ. نکال لیتے ہوں گے لوگ. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اتنا منفی نہیں سوچنا چاہیے. معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں ایسی آ چکی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں، لیکن ہمارا جی جی کام بالکل، ہے ہاں اس یہ کو کہنا بہتر چاہیے کہ کرنے کے مناسب لیے. نہیں. آپ ینگ لوگ ہیں، آپ کوشش کریں اور معاشرے میں جو منفی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو روکیں، مثبت تبدیلیوں کے لیے کام کریں. سر آگے بڑھتے ہیں. سر وکالت کے پیشے کی جی. اچھائی بھی آپ نے بیان کر دی کہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وکلا صاحبان جو ہے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو ہمارے جو ینگ وکلا ہیں سر، جو نئے آنے والے ہیں میرے جیسے سر، ان کے لیے کوئی آپ ایڈوائز کرنا چاہیں؟ صبر نہیں ہوتا نا سر ہمارے پاس. پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 5 سال پڑھ کے آئے ہیں، پھر اس کے بعد بھی انٹرنشپ کریں، پھر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا. میرے سمیت باقی جو بھی ہمارے ینگسٹر دوست ہیں ان سب کے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ان مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جانا ضروری ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس حساب سے تعلیم بڑھ رہی ہے، جس حساب سے اپارچونیٹیز کم ہو رہی ہیں، مواقع کم ہو رہے ہیں، روزگار کے، نوکری کے، کاروبار کے، کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. تو ان حالات میں کچھ عرصے تک بندے کو
بہت ہی صبر و تحمل سے کام تو کرنا پڑتا ہے. پھر وہ اپنی جگہ بناتا ہے، اپنی محنت سے، اپنی ایمانداری سے بہتر سروس دے کر لوگوں کی خدمت کر. اگر ایسا کریں گے، وکیل ہو، ٹیچر ہو، کوئی اور شعبہ ہو، بالآخر بندہ اپنی جگہ تو بنا لے، آج نہیں کل بن جاتی ہے. ڈسپریٹ نہ ہو. لیکن صحیح. وکالت میں ایک پرابلم تو ہے، یہاں تنخواہ تو ہوتی نہیں شروع کے دن، اس جی لیے مشکل لگتے ہیں وکیل کو. سر، یہ بات تو ہے، بالکل تنخواہ تو اس میں کوئی نہیں ہے. اچھا سر، آپ کے ذہن میں تصور انصاف کیا ہے؟ یہ نا بہت ایبسٹریکٹ قسم کا معاملہ ہے. تصور انصاف، انصاف کیا کا ہر وٹ از آدمی کا جسٹس؟ اپنے میں کہنا ذہن میں کہ اپنی قسم کا کوئی تصور ہو سکتا ہے. لیکن جنرل بات کی جائے تو انصاف ہے چیزوں کے درمیان ایک توازن پیدا کر کے ان کو اپنی اپنی جگہ پر لے آنے کا. ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی ہوئی ہے اسے ریڈریس کریں، جس نے زیادتی کی ہے اس کو اس کی جو بھی جرمانہ سزا ہو یہ سکتی تو ہے دیں، سزا ہوئی نا سر اس تاکہ کی. تاکہ ایک بیلنس قائم ہو جائے معاشرے میں لوگوں کے حقوق اور فرائض کے درمیان. سر بالکل انصاف ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس جس میں طرح یہ تو کا اس کی ہمارے سزا ذہن میں آپ نے ڈیفائن کر دی سر. نہیں، سزا بھی انصاف کے ذریعے ہی ہوتی ہے. بغیر انصاف، جہاں ایک آدمی کوئی کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کی زیادتی ریڈریس نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ انصاف تو نہیں کہہ سکتے. سر انصاف تو سر وہی ہے اس جو ٹاپک پر دونوں پھر کوئی ایک لوگوں اور کے. پروگرام رکھ لیں گے سر. اس میں سر دیکھیں، میں تو اب آپ کے آپ میری تجربے بات سے سن بہت رہے ہیں. چھوٹا ہوں سر. دیکھیں میں اس پہ یہ بات نہیں کر سکتا. نہیں بات کریں، ضرور کریں. یہ انصاف کے آپ بہت ہی ایبسٹریکٹ شعبے میں چلے جائیں. آپ چلے جائیں عدالتی نظام پر، آپ چلے جائیں قانون اور اس پر عملداری، آئین اور اس کے مطابق لوگوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرنا اور ان کو حقوق و فرائض فراہم کرنا، تو پھر یہ بات آپ کے لیے اور اس میرے طرف آتے دونوں ہیں. کے لیے آسان ہو جی جی جائے. سر، ترویج انصاف کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے سر؟ ترویج انصاف کا طریقہ کار ترویج سے کیا مراد ہے؟ آپ ترویج کیا ہوتی ہے؟ ڈپارٹ کرنا سر، انصاف فراہم نہیں، کرنا. فراہم کرنا اور چیز ہے. ترویج ترسیل. ترویج اور چیز ہے. ترویج ہے کسی چیز کو پھیلانا، اور فراہم کرنا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے آدمی تک پہنچانا. تو صحیح سر، میری ہمیشہ تصحیح فرما دیں سر. ہمیشہ یہ جو لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے اس کے لیے مختلف قوانین اور مختلف ضابطے بنے ہوں. ہم وکیل ان قوانین اور ان ضابطوں کے اندر رہ کر آپریٹ کرتے ہیں، اس سے باہر جا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ جو صحیح. قوانین ہیں، یہ جو ضابطے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں. یہ جو ضابطہ دیوانی ہے یہ 1908 میں بنا تھا، اور اس سے پہلے 3 اور ضابطے بن چکے تھے جن کو ریفارم کر کے فائنلی 1908 کا سول پروسیجر کوڈ بنائے. کرمینل پروسیجر صحیح. کوڈ بہت پرانا. سی پی سی 19ویں صدی کے آخری اشرے میں بنی، پی پی سی سوری، اور میرے خیال میں سی پی سی بھی اسی زمانے کی ہے. تو یہ جو قوانین اور جو ضوابط بنے ہوئے ہیں، ہم نے انہی کے اندر رہ کر ہی اپنے فرائض انجام دینے. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سر، آپ کی نظر میں رائج الوقت جی قانون میں جو ہے کیا نقائص ہے؟ جیسے آپ اب ذکر کریں نا 1908 میں سی پی سی بنی ہے، ہاں جی، بہت میں عرصہ ہو گیا سر اس میں. ایک مثال دے کر ہی میں اس کی وضاحت کروں گا. جی سر. دیکھیں 1908 کی اگر ایک بیل گاڑی ہو، اس کو آپ کتنی سونے کی کیلیں لگا دیں، اس کے پہیے کو کتنا ہی خوبصورت بنا دیں، پھول پتیاں لگا دیں، اس کی رفتار وہی رہے گی.
وہ آج کے زمانے کے جیٹ سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم دراصل پرانے قوانین کے اسیر ہو کر ہم ان میں قید ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم نئی سی پی سی بنا سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایک آبسولیٹ سسٹم کو ریپلیس کر لیں. اور اس میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ نے گریجویشن کی, آپ نے LLB کیا, آپ نے اپرینٹسشپ کی, آپ روزانہ قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن ذرا قانون بنانے والوں کو بھی دیکھ لیں نا. جن لوگوں کو ہم قانون بنانے کا اختیار دیتے ان کی کیپیسٹی بھی تو دیکھیں. اگر قانون بنانے والا ہی اس لیول کا ہوگا, نہ یہ قانون بدلیں گے, نہ لوگوں کی مشکلات بہتر طور پہ حل ہوں گی. اب بھی غنیمت ہے, پھر بھی عدالتیں موجود ہیں, کوئی کسی کی داد رسی ہو جاتی ہے, ورنہ تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو. یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون بھی, اس کو بھی آپ غنیمت سمجھیں, اس لیے کہ یہ نہ ہو تو بالکل آج سر. کے لوگ تو 4 صفحے کا قانون بنانے کی ضرورت نہیں محسوس. یہاں سر کچھ اور عرصہ اس پہلے ایک کا لا انحصار بنایا گیا ہے. تھا. ہاں جی, یہاں پہ سر جو انگریز نے جو قانون بنایا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں پاکستان میں جو قانون بناتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا یا کہ کس چیز کو کیسے رکھنا ہے. اب آپ کے سامنے ہی گزرا ہوگا ایک سر ایکسپریسنگ میٹرز آن والز, تو یہ پہلے وال چاکنگ ایکٹ تھا, پھر یہ ایکسپریسنگ میٹرز آن والز آ گیا. چینج کر رہے ہیں, حالانکہ اس کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا. CPC تو عرض یہ 1908 ہے کے کہ اوپر چلتی ہے. ہم مختلف ادوار سے گزر چکے. کبھی یہاں جمہوری نظام آ جاتا ہے, جمہوری حکومتیں آ جاتی ہیں, نظام تو باہر ایک ہی چل رہا ہے یہاں. کبھی کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں. اس سارے پروسیس میں جو سب سے ہمارے لیے مشکل پیدا کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کسی ایسے آدمی کو ہم اسمبلی میں بھجوا دیں جو وہاں لوگوں کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے. دوسرا یہ کہ قانون سازی کوئی اسٹیٹک عمل نہیں ہے کہ ایک قانون بنا لیا تو اب اگلی کئی صدیوں تک, ازل تک یہ چلے گا. نہیں, معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں, معاشرہ بدل مسلسل ہوتی رہنی چاہیے. قانون سازی مسلسل ہو, قانون سازی معاشرے کی بدلتے ہوئے ضروریات کے مطابق ہو تو لوگوں کی بہت سی مشکلات اسی سے ہی حل ہو جائے. سر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بے گناہ کو پھانسی دینے سے بہتر ہے کہ 99 گناہ گار چھوڑ دیے جائیں. اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں سر. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان احسن المخلوق ہے. انسان کی اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت ہے اور تمام مخلوقات سے اس نے اس کو افضل بنایا. وہ اس کے پیچھے وہی فلسفی ہے کہ انسان کی جان مقدس ہے, انسان کی جان بہت قیمتی. تو اگر کوئی گناہ گار بچ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں, اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی ایک نظام ہے, شاید اسے کسی دوسری شکل میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے, ورنہ روز قیامت تو وہ حساب دے گا. لیکن اگر ایک بے گناہ کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیں, اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, نہیں کر سکتے, تو یہ تو اس میں تو بڑی وزڈم ہے. اور پوری دنیا اب اس کو فالو کرتی ہے کہ شک کا جو فائدہ ہے وہ ملزم کو دیا جائے تاکہ کوئی بے گناہ آدمی سزا نہ پائے. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ملنا چاہیے, ملزم کو یا مدعی کو ملنا چاہیے, مستغیث کو ملنا چاہیے؟ شک کا فائدہ ہمارے رائج الوقت قانون میں تو ملزم ہی کو مل رہا. لیکن جو ہے بھٹو صاحب کے کیس میں تو مستغیث کو فائدہ ملا. نہیں, یہ بھٹو صاحب کے کیس میں کیا ہوا,
بھٹو صاحب کا جو ٹرائل تھا اس میں جو تاریخی عوامل تھے اگر ان کو نظر میں رکھیں تو وہ عدالتی سے زیادہ ایک سیاسی فیصلہ سے آپ باقی فیصلوں کے تناظر میں نہیں دے سکتے. اور آج تک بھٹو صاحب کے کیس میں جو فیصلہ ہوا اس کو بطور پریسیڈنٹ بطور اتھارٹی کوٹ نہیں کیا جاتا. عدالتیں اس کا سہارا نہیں لیتی آپ نہ ہی اسے قبول کر. وہ ایک سیاسی صورتحال میں ایک ایسا کام ہوا جو آج تک پھر اسے صحیح نہیں سمجھا جا رہا نہ ہی اس کو کوئی مثال بنایا گیا. یہ ہو جاتا ہے تاریخ میں ایسے لمحے ایسے واقعے ہو جاتے ہیں. اس کا اطلاق کسی ہماری عدالتوں میں نہیں ہو رہا. اس اصول کا جس کا فائدہ بھٹو صاحب کو دینا چاہیے تھا نہیں دیا گیا. یہ ایک اصول نہیں بن گیا قانون نہیں بن گئی. نہیں سر میرے جو ہے پوچھنے کا یا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی مقدمہ میں اگر بینچ جو ہے ہائی کورٹ کا وہ 7 ججز پر مشتمل ہے ان میں سے 4 جج ملزم کے خلاف اور 3 جج ملزم کے حق میں فیصلہ دے دیں تو کیا اس میں شک نہیں پیدا ہو جاتا؟ میں اس نے میں پھر پہلے عرض ملزم کیا کا حق نہیں ہے بنتا؟ کہ یہ بہترین شکل ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس کو کوئی سزا نہ ہو. چاہے گناہ گار بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اس سے لے لے گا خود ہی. تو اس کیس بھٹو میں تو صاحب سر کا میں یہ کیس کہنے میں دو حق دیکھیں بجانب ہوں میں کہ عرض شک کا کروں فائدہ یہ ملزم ایک کی بجائے دو مستفید کو دیا گیا. دیکھیں یہ دو متحارب قوتوں کی جنگ تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو قبیلے لڑتے ہیں تلواریں لے کے باہر آ جاتے ہیں کچھ مر جاتے ہیں کچھ کا زخمی ہو جاتے ہیں کسی کا سر قلم ہو جاتا ہے. آپ کہیں یہ سر قلم کیوں ہوا؟ بھائی یہ فیوڈل وار تھی اس میں تو سر قلم ہوتے ہیں. تو وہ ایک لڑائی تھی سیاسی اس میں ان کا جو مد مقابل تھا وہ پریویل کر گیا عدالتوں پر بھی. اور تو بعد اس میں میں آپ کے ججوں نے تسلیم کیا پرسنل کہ ویو ہم میں پہ سر پریشر تھا. جی 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 بات کمپلیٹ کر لیں سر آپ. بعد میں انہی ججوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم پہ پریشر بھی تھا. یہ تو بات اب ریکارڈ پہ ہے. سر آپ کے پرسنل ویو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیس کا جو فیصلہ ہے وہ قانون کی نگاہ میں درست ہے یا نہیں ہے؟ میں اسے قانونی فیصلہ کہہ رہا ہوں نہیں سمجھتا اس کو میں ایک میں یہ سیاسی آپ کی رائے فیصلہ لینا چاہ رہا تھا سمجھتا ہوں. سر. میں صرف آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا. نہیں میں نے دی ہے نا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جب فیصلہ سیاسی ہوگا قانونی نہیں ہوگا تو اس کے نتائج بھی قانونی نہیں نکل سکتے اور وہی ہوا ان کے ساتھ. اور وہ جو آپ نے اگر وہ ٹرائل دیکھا ہوتا جو ٹرائل میں نے دیکھا میں روزانہ اس ٹرائل میں جا کے بیٹھتا تھا ڈے ٹو ڈے میری آبزرویشن ہوتی تھی. وہ ایک مسلسل کشمکش تھی ایک مسلسل تناؤ کی فضا میں وہ سب کچھ ہوا. اور اس تناؤ کی فضا کی وجہ سے بھٹو صاحب نے متعدد درخواستیں دی کہ یہ جو بینچ ہے مجھے قبول نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی وہ نہ بینچ تبدیل کیا نہ کوئی صورتحال میں بہتری آئی. بالآخر حالات ایسے ہو گئے کہ اوپن کورٹ کی بجائے سماعت ہی بند کمرے میں شروع ہو سکتا ہے بھٹو صاحب کے وکلاء نے بھی پراپر ہینڈل نہ کیا کیا کہہ سکتے. یہ بہت آپ ہی نے سر سینسٹیو آپ نے ٹرائل آپ تھا. کی کتاب جو اس ہے میں ذمہ داری جتنی پروسیکیوشن پر اب عائد ہو رہی ہے ڈیفنس کی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں یا تو انہیں ادا نہیں کرنے دی گئیں یا وہ ادا نہیں کر سکے. سر آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں. آپ نے کتاب لکھی بھٹو عدالت عالیہ میں. یہ کتاب لکھنے کے محرکات کیا تھے سر؟ یہ میں نے کتاب لکھی نہیں بھائی اور اس کے کوئی محرکات نہیں تھے. یا تو آپ نے کتاب پڑھی نہیں ہے یا پھر اس کو سرسری طور پہ بھی نہیں دیکھا. دیکھیں نہیں میں آپ نے تھا مجھے گفٹ ہی نہیں رپورٹر کی سر. ہفتہ روزہ زندگی کا رپورٹر تھا اور میری آپ نے سر مجھے میرے اور گفٹ ہی نہیں بہت کی سے تو میں کیسے کولیگ اور پڑھتا. دوست بھی رپورٹر تھے لاہور میں. تو
ہم سب لوگوں کی یہ ڈیوٹی تھی. اس کو صحافت کی زبان میں کہتے ہیں بیٹ. کچھ لوگوں کو عدالتوں کی بیٹ مل جاتی ہے, کچھ لوگوں کو لوکل گورنمنٹ کوریج کرتے ہیں. ایک بڑا اچھا رپورٹر سمجھا جاتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے, وہ پورے اخبار میں کرائم رپورٹنگ کرتا ہے. تو میں عدالت کو کور کرتا ایز اے رپورٹر. اور ہم سب اس وقت کوئی تھوڑے اخبارات ہوتے, 10 12 یا 15 آدمی تھے جن کو انہوں نے کمرہ عدالت میں بیٹھنے کی اجازت دی ہوئی. بہت سے لوگ وہاں نہیں جمع ہو سکتے تھے صحافیوں میں سے. تو وہ ہمارا اجازت نامہ دیکھ کر ہمیں کمرہ عدالت میں ایک جگہ بنا دی گئی صحافیوں کے لیے, وہاں بیٹھنے کی اجازت ہوتی. جب سماعت شروع ہوتی تھی ہم صبح ارلی مارننگ وہاں پہنچتے تھے. سب سارا دن اس سماعت کے نوٹس لیتے تھے اپنے اپنے حساب سے. روزانہ اخباروں والے تو اسی دن ہی خبر دے دیتے تھے ہمارے دوست. اب ہفت روزہ کے پاس یہ پروویژن نہیں تھی, تو ہمارے لیے یہ صورت بنتی تھی کہ پورے ہفتے کی جو بھی پروسیڈنگز ہوئی ہے اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ایک پورے ہفتے کی تصویر اس پروسیڈنگ کی لوگوں کے سامنے آ جائے. یہ رپورٹنگ ہے بیسیکلی. اور وہ رپورٹس چونکہ میرے صحیح. پاس محفوظ ہیں, وہ رسالے اس زمانے کے میرے پاس محفوظ تھے, تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ایک تاریخی ٹرائل ہے. جو بھی اس کے نتائج نکلے کمپائل کیا گیا, اور کمپائل کرنے کے بعد وہ رپورٹس جو ہیں اس کتاب کی شکل میں شائع کر دی. اس پہ سب سے اچھا تبصرہ جو ہے نا وہ الطاف حسن قریشی صاحب کا, جو ہمارے بزرگ ہیں اردو ڈائجسٹ, جنہوں نے ایک روایت قائم کی ڈائجسٹ صحافت کی. جب انہوں نے یہ کتاب دیکھی تو انہوں نے کہا میں اس کو چھاپنے پر بہت خوش ہوں کہ یہ زندگی میں چھپے, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس تاریخی ٹرائل کا حصہ بن گئے یہ کتاب چھپ جانے سے. تو یہ بیسیکلی رپورٹڈ میٹیریل کو کمپائل کر کے دوبارہ چھاپا. کچھ حصے میں نے فیصلے میں سے ترجمہ کر کے اس میں ایڈ کی. جو جس طرح اس میں گواہ پیش ہوئے ان کی میں نے سب کی ایک فہرست مرتب کی ہے. اور اگر آپ وہ حصہ جو اس وقت رپورٹ ہو رہا تھا اخبار میں, اس میں ویکلی زندگی میں, اور وہ حصہ جس کا میں نے ترجمہ کیا, دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو پوری فضا آپ کو لگے گا کہ کشیدہ. پورا ٹرائل کشیدگی کی فضا میں ہوا. خود فیصلے میں انہوں نے اس کشیدگی کا ذکر کیا ہے, اس تناؤ کا ذکر کیا ہے, اس فضا کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ٹرائل کن مشکلات سے گزر رہا تھا. اب آپ دیکھیں جو جج لکھ رہے ہیں اور جو ایک رپورٹر لکھ رہے ہیں اس میں بہت مطابقت نظر آتی. جی سر صحافت پر بات کر لیتے ہیں. اب جرنلزم کی بات ہو ہی گئی ہے تو آپ نے ایم اے جرنلزم کیا, ویسے آپ کے خیال میں ایک صحافی کا کیا مقام ہے؟ کیا اسے جھکنا چاہیے, صحیح رپورٹنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں, صحافی کا مقام پہلے پوچھا ہے آپ نے, پھر آپ نے پوچھا ہے جھکنا چاہیے, پھر آپ نے پوچھا ہے صحیح رپورٹنگ کرنی چاہیے. صحافی جو ہے نا پوری دنیا میں وہ کرنٹ فیکٹس جو آج ہوا ہے وہ خبر ہے, جو کل ہوا تھا گزر گیا وہ خبر نہیں رہی, وہ تاریخ کا حصہ بن. صحافی کا رول یہ ہے کہ وہ واقعات جو آج رونما ہوئے ہیں اور وہ واقعات جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہیں ان کو وہ رپورٹ کرے. وہ بہت پرانی مثال ہے اور وہ اچھی مثال نہیں ہے. صحافی بعض اوقات اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ آدمی کو کتا کاٹ لے تو یہ خبر ہے, آدمی کو کتا کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہے. میں درست کر دوں خود کو, جی 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 جی, کتے آپ کو اپنا آدمی سمجھ. کاٹ لے تو پھر یہ خبر بن. اور خبر جو ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں 5 Ws and H. خبر لکھنے والا
اپنے جس کو وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، جس تک کوئی خبر پہنچا رہا ہے، یہ بتائے کہ کیا ہوا، پھر بتائے کہ کب ہوا، پھر بتائے کہ کیسے ہوا ہے، پھر بتائے کہ کس مقام پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تمام بنیادی اجزاء خبر کے وہ لوگوں کے سامنے ابتدائی طور پر ہی رکھ دے۔ صحافی کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی ذاتی رہے۔ مثلا صحافی ایک جگہ پہ جاتا ہے، وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو، اب اس کی ڈیوٹی ہے فلاں جگہ پہ فلاں وقت پہ اس قسم کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے آدمی زخمی ہوئے ہیں، کوئی اگر فوتیدگی ہے تو اس کا بتائے، ان کے نام بتائے، ان کا جس جگہ سے تعلق ہے وہ بتائے۔ جو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کوئی اوور سپیڈنگ کر رہا تھا، کوئی رستے میں اس کے رکاوٹ آ گئی اور اس کی وجہ سے وہ ڈی ٹریک ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بتائے۔ اب اگر وہ اس پہ یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ ایکسیڈنٹ ہونے نہیں چاہیے، ایکسیڈنٹ بہت بری بات ہے، ایکسیڈنٹ سے انسان مرتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ رپورٹر کا کام نہیں۔ رپورٹر کا کام ہے ٹو رپورٹ فیکٹ، جو فیکٹ ہے اس نے اسے بیان کرنا ہے۔ اب اگر پاکستان میں صحافت کسی اور ڈگر پر چل گئی ہے، اس سے صحافت کے بنیادی اصولوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو ہم نے یہ تصور کر لیا کہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو بس ایک پاکستانی ہے اور یہی کچھ ساری دنیا میں ایسے ہی ہو، ایسے نہیں ہے۔ ہم بھی اس بڑی گلوبل ورلڈ کا حصہ ہیں، ہمارے یہاں کچھ چیزیں اپنے صحیح راستے پہ نہیں رہی تو باقی دنیا اپنے صحیح راستے پہ چل رہی۔ ہمیں اپنے صحافت کے فیلڈ میں بھی بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان آ رہے ہیں ان کو بہتر طور پہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مختلف ادارے ویسے ٹریننگ کورسز کرتے رہتے ہیں، جرنلزم کے اب شعبے بھی بہت ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں جگہ یونیورسٹیوں میں بہت مواقع ہیں ٹریننگ کے۔ جی سر رپورٹر اور صحافی میں کیا فرق ہے؟ سر رپورٹر اور صحافی میں کیا فرق ہے؟ رپورٹر اور صحافی میں کیا فرق ہے؟ بعض اوقات بھائی نمائندہ ایک لکھا ہوتا شعبہ نا ہوتا ہے، میں عرض کروں، ایک شعبہ ہوتا ہے نا، ایک کالج ہوتا ہے، چلیں ایسے سمجھ، اس کالج میں ایک پرنسپل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ایون پی این بھی ہوتا ہے، وہ سب مل کے ایک تعلیمی ادارہ بنا۔ یہ جو ادارہ ہے نا، یہ ہے صحافت۔ اور جو اس میں پھر اب جب صحافت کے ادارے میں رپورٹر بھی ہے، ایڈیٹر بھی ہے، سب ایڈیٹر بھی ہے، نیوز ایڈیٹر بھی ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے فیچر لکھنے والے بھی ہیں، یہ سب مل کے رپورٹر ان میں سے ایک ہے۔ رپورٹر وہ ہے جو صبح رپورٹنگ کی ڈیوٹی پہ نکلتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کی جیب میں کوئی خبر ہوتی۔ جو سب ایڈیٹر ہے وہ اس کے حوالے کرتا ہے خبر، سب ایڈیٹر اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے، اس پہ سرخی لگاتا ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خبر اخبار کے صفحہ اول پہ چھپے گی، 2 کالمی چھپے گی، بینر ہیڈ لائن چھپے گی یا اندر کے صفحے پہ جائے گی۔ تو یہ سب ایڈیٹر کا کام ہے۔ پھر ایڈیٹر بیٹھا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ایڈیٹوریل پیج کا انچارج ہے جو مضامین کو دیکھتا ہے، اخبار کی پالیسی کے مطابق جو مضامین لکھواتا ہے ان کو پھر ایڈٹ کرتا ہے، ان کو چھپواتا ہے۔ تو یہ مختلف شعبے ہیں، یہ سارے لوگ مل کے ہی ایک صحافت کے شعبے کا حصہ بنتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، آج کل سر گلی محلے میں جائیں تو وہاں پر ایک صحافی مل جاتا ہے یا رپورٹر مل جاتا ہے، ان کی اپنی تعلیم سر میٹرک ایف اے بی اے ہوتی ہے، کوئی ان کے پاس جرنلزم کی ڈگری نہیں ہوتی، ان سے اگر کوئی ایسی بات کر لیں تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔
उनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप? जी हाँ जी, या यूं कह लें में कि ये जो है जैसे मेडिकल में अगर किसी ने एमबीबीएस किया है तो वो डॉक्टर है, अगर किसी ने मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया तो वो भी डॉक्टर कहलवाना शुरू हो जाता मैं यही कहने वाला था। यहाँ पे अताई डॉक्टर भी हैं और दूसरे शोबों में भी इस तरह के लोग हैं। उसकी एक वजह ये है कि हमारे कवानीन अपडेट नहीं हो रहे। इसको रेगुलेट करने के लिए हुकूमत का काम है कानून साजी करे। हमारे लिए तो अब तो मैं वकील हूं ना, हमारे लिए तो बड़ी पाबंदी है कि एलएलबी भी करें, 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी करें और फिर लाइसेंस लें। कुछ जब तक 2 साल मुकम्मल ना करें हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलता। तो इसी है। तरह बिल्कुल। हुकूमतों ने इन इदारों को रेगुलेट करना होता। अब अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो फिर किसी को आप रोक नहीं सकते, और इस तरह की सूरत हाल जो पैदा हो गई है उससे आप बच नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जो पूरे माशरे ने मिलके एक कानून साजी के जरिए उसको रेगुलेट। हमारी सोसाइटी में रेगुलेशन नहीं है। और एक बात और बताऊं, हमारी सोसाइटी में आबादी बहुत बड़ी है हमारी। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। हम अभी तक बिल्कुल। पुरानी रिवायात और पुरानी वो जो रिवाजात हैं उसमें फंसे हुए हैं। एक छोटी सी रेगुलेशन आई है, बहुत ही छोटी और आसान तरीन रेगुलेशन है। हेलो शेख साहब, आवाज आ रही है सर आपको? मीडिया जो है ना कोई वो प्रॉब्लम है? ये इम्तियाज खोकर साहब हमें देख रहे हैं सर, वो कमेंट कर रहे हैं कि नाउ मीडिया इज अ बिजनेस। इम्तियाज खोकर साहब हाँ सर हमारा ठीक है। प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्होंने कमेंट किया कि इस नाउ मीडिया इज अ भाई बिजनेस। इसमें ना आपका कसूर है और ना ही मेरा कसूर है। इसमें कसूर है हमारी पूरे माशरे की अ, अखलाकी इक़दार का। अगर मीडिया बिजनेस बन गया है ना तो जनाब मजहबी शोबा भी एक बिजनेस बन चुका। डॉक्टरों से बड़ा बिजनेस कौन सा होगा? साफी एक ऑपरेशन पे जितने पैसे डॉक्टर लेता है वो बिजनेस नहीं। और आप अब बस इस बात को रहने दें, कहीं अपने शोबे की तरफ ना हम आ जाए। ये सब शोबे बिजनेस इसलिए बने हैं कि बतदरीज हमारी अखलाकी अकदार में तब्दीलियां आई हैं, अच्छी भी आई हैं। कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जिसके नतीजे में कुछ बिजनेस और कुछ कारोबार खूब चमके। हो सकता है ये भी बिजनेस खूब चमका हो। ये है सब तरफ इस तरह का रवैया हमारा। अखबार की अशात हमारे के लिए सर रवैयों में लाइसेंस ये बात आ का गई होना है जो है वो कि हम वो काम करें कितना जहां से जरूरी हमें है? माली मनफियत हो। तो फिर अब सहाफत पे भी उसके असरात होंगे जरूर। जी शेख साहब। अखबार सर, अखबार पब्लिश करने के लिए लाइसेंस की जरूरत और अहमियत के बारे में थोड़ा सा बता दें सर, मुख्तसर सर, टाइम खत्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का। जी मैं अर्ज करता हूँ, अखबार के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अखबार जो है वो उसका एक कानून है, वो जो पब्लिकेशन उसके ऑर्डिनेंस है। फ्रंट पे लिखा होता है सर एबीसी सर्टिफाइड नहीं भाई, एबीसी और ऐसा कुछ का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। था सर। उसको कहते हैं डेक्लेरेशन। वो कानून की किताब में डेक्लेरेशन हासिल करने का तरीका मौजूद है। डेक्लेरेशन ये होता है कि एक आदमी जो अखबार निकालता है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाता है, वहां पे एक डेक्लेरेशन फॉर्म जमा कराता है जिसपे ये लिखा होता है मैं फलां आदमी हूँ, ये मेरे कवैफ हैं, इस नाम का मैं एक अखबार निकालना चाहता हूँ। उसको कहते हैं ऑथेंटिकेट कर। डिप्टी कमिश्नर अगर अपनी इंक्वायरी में इस नतीजे पे पहुंचता है इस आदमी को अखबार निकालना चाहिए, तो वो उस डेक्लेरेशन को ऑथेंटिकेट कर देता। कोई लाइसेंस नहीं होता। और अब एबीसी की भी बात सुन लें। एबीसी ये है कि जो अखबार निकलता है उसकी तादाद के मुताबिक जब सरकार को इश्तहार देना चाहती है तो इश्तहार का रेट मुकर्रर करने के लिए वो एक ऑडिट कराती।
آڈٹ بیورو آف سرکولیشن سے. وہ آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اخبار جو ہے یہ 10,000 کی تعداد میں چھپ رہا ہے, یہ 20,000 چھپ رہا ہے, تو اسی ریشو سے ان کا ایک استحقاق بنتا ہے اشتہار لینے کا, اور اسی اے بی سی سرٹیفکیٹ کے مطابق ہی ان کا اشتہار کا ریٹ طے ہوتا ہے. اب آپ سمجھ گئے, یہ اے بی سی اسی لیے لکھا ہوتا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ اس اخبار کا آڈٹ بیورو ہو چکا ہے, اور یہ سرکاری اشتہار بھی سے مل سکتا ہے, اور اس کے اشتہار کے ریٹ بھی حکومت کی طرف سے طے کر دیے. جی شیخ صاحب, کچھ ٹائم بچا ہے ہمارے لیے؟ ہلو ہلو شیخ صاحب, شیخ صاحب, ہلو, سب گم ہی ہو. جی ہلو شیخ صاحب, کو نیٹ ورک پرابلم ہے اس وقت؟ بین کو سننا پیو سے میں. ہاں جی شیخ صاحب, آپ آ گئے ہیں لائن پر؟ ہلو ہلو, منتھلی کے نام سے. ہاں جی 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 فرمائیں جی. ہلو ممتا جی جی, سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے شیخ صاحب. اب آپ کلوز کریں گے یا کوئی نہیں نہیں سوال سر, ہے وہ آپ کے پاس؟ لائیو چل رہے ہیں سر, ہم نیٹ ورک کا ایشو تھا, اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. جی جی اب فرمائیں. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ احمد پور لمحہ میں لمحہ منتھلی کے نام سے ایک رسالہ یا جریدہ کہہ لیں یا اخبار کہہ لیں, وہ شائع ہوتا تھا. آپ کی نظر سے گزرا ہے سر لمحہ منتھلی؟ ہاں جی بالکل, وہ ایک ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی, اور اس کا ان کو کریڈٹ جانا وہ چاہیے. کیوں بند ہو اس کو؟ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جی سر. سر اس کو ہم کیسے دوبارہ سے احمد پور لمحہ کی پہچان بنتا جا رہا تھا سر؟ دیکھیں, جو نکال رہے تھے مسائل کا تو انہیں علم ہوگا, وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کیوں نہ کر سکتے. ایک مشکل کام ہوتا ہے, اس میں خرچے کا بھی کی مد بھی ہوتی ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, نکالنے کے لیے وقت بھی چاہیے, محنت بھی درکار ہوتی ہے. اب یہ ان شیخ صاحبان سے ہی معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کن وجوہ کی بنا پہ ڈسکنٹینیو کر گیا. چلیں سر, جو ہمارے شہر کے سیاسی خدمت گار ہیں, ہمارے سیاسی عوامی نمائندے, ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے سر احمد پور لمحہ کو ترقی کی راہوں پر کیسے گامزن کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جو نہیں, ہمارے آپ سے پوچھنا سیاسی چاہوں کہ نمائندے, سیاسی خدمت گاروں کو آپ کوئی مشورہ دینا سب چاہیں سے گے؟ پہلے تو سیاسی خدمت گار قریب ترین رابطہ رکھیں احمد علماء کے لوگوں سے, ان کے مسائل کو سمجھیں, ان کے ہر شعبے میں جو مسائل ہیں اس کے لیے پھر وہ کوئی پالیسی بنائیں, اس پالیسی کو حکومت تک لے جائیں,
حکومت سے اسے امپلیمنٹ کریں، یہ ہے ان کے فرائض میں شامل. اور سب سے بہتر بات تو یہ ہوگی کہ وہ نہ صرف احمد پر لمحہ کے لوگوں کے مسائل حل کریں بلکہ ایسی قانون سازی کریں جس سے پورے ملک کے لوگوں کے مسائل حل ہوں. ہم جس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل جائیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. صاحب کھڈیاں خاص ہے. جی فرمائیں شیخ صاحب، سر اس کو کلوز کر رہے ہیں سر آپ. تھینک یو جی ویری جی مچ. سر، آپ آصف حنیف صاحب ہیں کھڈیاں خاص سے، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. سر آپ کے گمناہم فین ہیں وہ، انہوں نے مجھے آپ کا پوسٹر جب میں نے شائع کیا تو مجھے ٹیکسٹ کیا تھا کہ جی پروگرام میں میرا نام ضرور وعلیکم لیجیے گا. السلام. یہ ان کی محبت ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. ایسے بہت سے سر ہمارے پروگرام دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، کے آخر میں ہمارے لیے اچھا چاہنے والے ہیں. ہمارے کچھ ویورز نے کمنٹس کیے ہیں سر، میں وہ پڑھنا چاہوں گا. اس میں کچھ سوال جواب بھی پوچھے گئے ہیں سر آپ سے، آپ چاہیں تو ان اچھا کا ٹھیک جواب ہے، دے سکتے ہیں. ہاں بالکل دیں گے سر، یہ ہمارے دوست ہیں پوچھنے والے. راؤ افضل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھینک یو راؤ افضل. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ کیپ اٹ اپ وحید صاحب. امتیاز کھوکر صاحب دیکھ رہے ہیں، تھینک یو امتیاز صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ ماشاء آر اللہ، ڈیفینیشن آف تھینک یو ویری جسٹس. مچ. ان کا ہاں جی، ریس ریس ذیشان طاہر صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جی سر. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست پروگرام ہے. ان کی امتیاز مہربانی کھوکر جی. صاحب جاننا چاہ رہے ہیں سر، کیا ہے؟ وانٹ ٹو نو اباؤٹ اولڈ اے پی ایل. امتیاز کھوکر صاحب جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ اس کے لیے الگ ایک پروگرام رکھیں. اولڈ اے الگ پی ایل پہ پروگرام رکھیں گے بہت سر، کام کرنے کی ضرورت ہے. ہسٹری اور آف، جی میرا جی خیال بالکل، ہے کہ ہسٹری آف ریاست اے پی ایل پہ بات بہاولپور کریں کے گے. آرکائیوز میں احمد پر لمحہ جس طرح ڈیزائن کیا گیا، جو اس کا آرکیٹیکٹ ہے، جو اس کی گلیاں ہیں، جس طرح اس کو ایک ایسی جگہ پہ بنایا گیا، اور اس طرح کہ آپ دیکھیں احمد پور اولڈ سٹی کا پانی نہیں کبھی بارش کا جمع ہوتا. یہ بڑا پلانڈ سٹی ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو نا، اسے چاہیے کہ احمد پر لمحہ پہ کام کرے، یا کوئی یونیورسٹی اس پہ کوئی تھیسس کرائے ایم فل لیول کا، سر پی احمد ایچ ڈی علامہ تو نہ صحیح، تحصیل کا کوئی درجہ ایم حاصل فل تھا، پھر لیول اب کا یہ ہی کروا دیں. تحصیل کا درجہ حاصل تھا سر، پھر یہ یونین کونسل ہو گئی ہے، کبھی ٹاؤن کمیٹی ہو جاتی ہے. اس کو لوگ اوپر ہی نہیں لے کے آنا چاہ رہے، تو یونیورسٹیز اس پہ کیا تھیسس وغیرہ کروائے گی. دیکھیں تاریخ جو ہے نا، کوئی بھی اب ایسی جگہیں جو مغلیہ دور میں ہیں اور اب وہ کسی بادشاہ کے زیر نگرانی نہیں ہے، تو کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں رہے؟ تاریخ کا حصہ تو ہے، تاریخ بالکل ہے. ایک اور چیز ہے، اور توجہ اب نہیں دے کے رہے نا سر حالات کوئی اور بھی. قسم کے ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں احمد پر لمحہ کیسے بنا، کیسے اس کی پلاننگ ہوئی، کیا اس کو درجہ حاصل تھا، پھر اس درجے سے یہ پیچھے کن عوامل کی وجہ سے ہوا، صادق آباد کیسے بنا، صادق آباد بننے کے بعد احمد پر لمحہ پہ اس کے کیا اثرات ہوئے. یہ سارا ایک تاریخ کا طالب علم اس پہ کام کر سکتا. اگلے ہمارے سوال کی پاس طرف تو بڑھتے ہیں فرصت سر، نہیں ہے. اگلے کمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. عبد الوہاب کھوکر جی صاحب جی ہمارا جی پروگرام دیکھ رہے ہیں سر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ممتاز صاحب تھینک یو، اینی ان کا بھی انسپائرنگ شکریہ. ٹیچر، وہ کہہ رہے ہیں جی اینی انسپائرنگ ٹیچر یو ہیڈ ان یور اسکول ڈیز. جی ہاں، میں اسکول ڈیز میں ہمارے جو ٹیچر چودھری نصیر الدین صاحب تھے، ہم ان کے بہت آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک پرائیویٹ اسکول جو احمد پر لمحہ میں 2 کلاسوں پہ مشتمل ہو، اس میں انہوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے ہمیں بڑا سہارا دیا، ہماری تعلیم پر انہوں نے بہت توجہ دی. اور ایک دلچسپ واقعہ ہے، جب پوزیشن آئی صادق آباد تحصیل میں، تو صادق آباد ماڈل اسکول جو اب ہے، اس وقت گورنمنٹ
हाई स्कूल था कहलाता था, उसके हेडमास्टर बार बार वली को कहते थे। हमारा एक क्लास फेलो बना बाद में, वली को कहते, वली तुम्हारे ना 744 नंबर हैं। तो वली कहता था नहीं सर, मैंने पढ़ लिया है, मेरे नंबर 744 नहीं, ये किसी और के हैं। तो हेडमास्टर साहब नाराज हो गए। उसने कहा इतने नंबर हैं तो तुम्हारा दिमाग चकरा गया है, और तो स्कूल ही कोई नहीं है सादे के बाद में जिसका स्टूडेंट इतने नंबर ले सके। वली अपनी बात पे कायम रहा। तो बहरहाल हेडमास्टर साहब को भी रिकॉर्ड देख के तसल्ली हो गई। तो उन्हें ये तजस्सुस हुआ कि कौन सा ऐसा स्कूल यहाँ से ये एक तालिब इल्म 744 नंबर ले रहा। तो फिर उन्हें पता चला कि ये 2 क्लासेस का अहमदपुर लम्बा का एक प्राइवेट स्कूल। तो जब वली मेरा क्लास फॉलो गवर्नमेंट कॉलेज रहीम यार खां में बना, तो उसने मुझे ये वाकया बताया कि यार तुम्हें तो मैं जिस दिन रिजल्ट आया था ना उस दिन से जानता हूँ। ये नसीरुद्दीन साहब की मेहनत थी, जिन्होंने इस तहसील में अपने स्टूडेंट्स को इतनी आला मार्क्स के दर्जे पे पहुंचा। इसी माशाअल्लाह जी, तरह अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत जी, फरमाए। सर इस वक्त और गवर्नमेंट कॉलेज में महानूर हमारे फिजिक्स देख के रही हैं, उस्ताद हमारी थे। बहन हमारा प्रोग्राम देख रही है महानूर, वो कह रही हैं कि जी, ग्रेट चाचू। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बेटा। आजम मिशोरी साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल से कोई सिविल क्वेश्चन कर लिया है कि ज़रई रकबा में अगर कोई फैक्ट्री या पेट्रोल पंप लगाया जाए तो उसकी हैसियत तब्दील हो जाती है या रकबा ज़रई रहता है, जरी नहीं रहता ये जो है ना। कमर्शियल हो जाता है। नहीं जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफा है सेक्शन 3, उसमें वो कहते हैं जहां जरी इराजी की नेचर तब्दील हो जाए, वो लैंड नहीं रहती। लैंड से मुराद है कि वो जरी जमीन नहीं रहती, और लैंड रेवेन्यू के कवानीन उस पर अप्लाई नहीं करते। ये फिर सेक्शन 135 में मौजूद है। अगर तकसीम कराने जाएंगे, उसकी नेचर तब्दील हो चुकी है, वहां पे मकानात बन गए हैं, दुकानात बन गई हैं, शहर और गांव बन गया है, तो ये जरी नहीं रहता। और इस इलाके में फिर लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं किया, फिर दायरा कार बन जाता है सिविल को। ये तो बहुत वाज़ेह कानून मौजूद है। जी सर आगे बढ़ते हैं। जी। सर इम्तियाज खोखर साहब भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। हैदर अली सोहरवर्दी साहब वेलकम कह रहे सर। हैं कि हैदर अली सोहरवर्दी कह रहे हैं जी जी। आज मोहतरमा शहीद की बरसी, मोहतरमा साहिबा के मुतल्लिक कुछ बात करें। मोहतरमा साहबा बहरहाल हमारी तारीख का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जब तक पाकिस्तान इसको अल्लाह सलामत रखे, उनका जो भी रोल था उसे याद रखा जाएगा। यही वजह है कि अब उनकी बरसी पे लोग इतने जोश और जज्बा से शिरकत करते एक और सवाल हैदर अली सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ज़ियाउल हक के इंटरव्यू के बारे में हैं। पूछें। ज़ियाउल हक के इंटरव्यू के किसके बारे बारे में में? ज़ियाउल हक के इंटरव्यू के बारे में पूछें, वो जियाउल जानना हक चाह का रहे हैं। इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू? ये तो अब हैदर अली साहब ने पूरा सवाल ही मैं नहीं लिखा। समझा नहीं। जियाउल हक के पता नहीं कितने इंटरव्यू हुए होंगे, कितने लोगों ने किए होंगे, इवन इंटरनेशनल आपने कोई इंटरव्यू किया था लेवल सर पे अपने हुए दौर होंगे। में? नहीं मैंने, नहीं आप थोड़ा सा ना इसको, फिर मैं फिर सवाल को रिकास्ट कर देता हूँ। जब मैं रिपोर्टर था पीपीआई में, तो इसको हम कहते हैं, हर रिपोर्टर को असाइनमेंट मिलता है कि आज एक फंक्शन हो रहा है, अगर उसमें जियाउल हक भी या जुनेजो या गवर्नर या कोई और सरकारी ओहदेदार या वजीर आ रहा है, तो हम एज ए रिपोर्टर उसे कवर करते हैं। शायद 1-2 दफा या 2-4 दफा मैंने जियाउल हक के फंक्शंस को भी कवर किया हो, किया जरूर।
इंटरव्यू वाली बात नहीं है, वही खबर के शोबे वाली बात आ गई। इंटरव्यू एक अलग शोबा है, इंटरव्यू एक अलग आर्ट है। जिन लोगों के मैंने इंटरव्यू किए वो और लोग। रहमत अली साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फहद मौलाना साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, थैंक यू फहद। बिलाल नवाज मौलाना भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जबरदस्त मामू जान। सबका शुक्रिया मेरी तरफ से, बड़ी मेहरबानी इन सब। ये मेडी बिज के नाम से एक फेसबुक आईडी, ये आसिफ हनीफ साहब ही हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था। जी वो जी। कह रहे हैं कि अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज फरमाए, आमीन। आमीन, बड़ी नवाजिश हूँ। थैंक यू आसिफ भाई। अवैस शाकिर साहब भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नाइस वर्क। और ये मोहतरमा जरताज अहमद साहिबा, हमारी कोई बहन है, वो देख रही हैं प्रोग्राम, उनका भी जी थैंक यू। रहमत अली साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह सर कह रहे हैं। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम की व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, बहुत लोग जी सर। बड़ी तवज्जो से देखते हैं, मैं इन दानिश सबका मुख्तार शुक्रगुजार साहब, हूँ। और दानिश आप मुख्तार अपनी ये साहब भी कह कोशिश जारी रखें, रहे हैं। बेहतरीन एफर्ट है। जी सर। अब्बास मौलाना साहब भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही उनकी भी हमारे मेहरबानी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, तो थैंक यू सो मच सर, बड़ी आपने हमें टाइम नवाजिश, दिया। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अच्छा इंशाल्लाह मौका दिया। अहमदपुर लम्हा की इंशाल्लाह हिस्ट्री के फिर बारे में कभी, जब कोई प्रोग्राम हम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको फिर से जहमत देंगे। इंशाल्लाह फिर कभी मौका आप। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे सवालात किए। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले एतवार को मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।